بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر موجود تمام علماء کرام صاحبان، ہمارے عظیم شہداء کے لواحقین اور ہمارے عظیم وہ زخمی جنہوں نے حق کے لیے، سچ کے لیے مقابلہ کیا، تمام موجود یہاں پر تمام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شہید جمہوریت، شہید حقیقی آزادی، ہمارے وہ عظیم شہداء کہ جنہوں نے حق کے لیے، سچ کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میں ان کو اور ان کے ان بہادر خاندان والوں کو، عظیم لواحقین کو سلام پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے، اور وعدہ کرتے ہیں یہاں پہ موجود تمام لوگ اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر موجود تمام پاکستانی کہ انشاءاللہ ان شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ جب تک ہم اپنی حقیقی آزادی حاصل نہیں کرتے، اس ملک میں وہ نظام جس نظام کی بنیاد پہ پاکستان وجود میں آیا، اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن آج ہمارے وہ بزدل، بے رحم حکمران جو کہ پاکستان کے آئین کو بھی روند رہے ہیں، پاکستان کے قانون کو بھی روند رہے ہیں، انسانیت کو بھی روند رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بھی روند رہے ہیں، ان کو یہاں سے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ فرعون نے بھی طاقت کے نشے میں آ کر یہ سمجھا تھا، یہ سوچا تھا کہ یہ طاقت ہمیشہ رہے گی، اور یہ طاقت اور یہ تکبر اور یہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ تو میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ تمہارا وقت قریب ہے، تمہارا انجام قریب ہے، تاریخ میں تمہاری طرح ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا اپنی عوام کے ذریعے، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ تم بھی اس انجام کو انشاءاللہ پہنچنے والے ہو۔ ہم یہ سوال اٹھائیں گے، چاہے جس کو اچھا لگے، چاہے جس کو برا لگے، ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی، جس نے گولی چلائی وہ بھی جواب دہ ہے، جس کے کہنے پر چلائی وہ بھی جواب دہ ہے، اور ان کا حساب ان کو اس جہان بھی دینا پڑے گا اور اس جہان بھی دینا پڑے گا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ انسانیت کے قاتلوں، یاد رکھو یہ بات کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی وہ ضلالت دکھائے گا کہ عبرت کا نشان بنو گے تم اور تمہارے خاندان والے، کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہی وہ قاتل ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تذلیل کر کے اس دنیا میں دکھایا، اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دوبارہ کوئی بھی اپنے نہتے اور معصوم لوگوں پر گولی نہ چلا سکے، قتل نہ کر سکے۔ یہ بچے قوم کے بچے ہیں، تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں، انشاءاللہ تمہیں چین کی نیند نہیں آئے گی، تمہیں سکون نہیں ملے گا، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ تمہارے لیے کرب ہوگا، ایک ایسا کرب کہ جو تمہیں احساس دلائے گا ضلالت کا، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، اور ایک ہی آواز تمہارے کانوں میں گونجے گی، اور وہ ہوگی کہ گولی کیوں چلائی۔ جس نے بھی یہ حکم مانا ہے، جس نے بھی یہ غیر آئینی حکم مانا ہے، جس نے بھی ایک ایسے حکم کی تعمیل کی ہے کہ جس پر اس نے معصوم لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، کسی کے بچوں کو، کسی کے والد کو، کسی کے شوہر کو، کسی کے بیٹے کو مارا ہے، یاد رکھو تم ایسے انجام سے گزرو گے کہ تمہاری طرح لوگ دوبارہ ایسے حکم کی تعمیل تو دور کی بات، ایسے حکم سے پہلے ایسا رزق
جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. لعنت ہے تمہارے ایسے رزق پر کہ اس کو تم ڈیوٹی کا نام دے رہے ہو. یہ ڈیوٹی نہیں، غداری ہے قوم کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اپنے دین اسلام کے ساتھ. انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے. یہ تحریک عمران خان کی تحریک نہیں ہے. یہ تحریک انصاف کی تحریک نہیں ہے. یہ تحریک حق کی تحریک ہے. یہ تحریک سچ کی تحریک ہے. یہ تحریک انصاف کی تحریک ہے. یہ تحریک امر بالمعروف کی تحریک ہے، جس کا حکم ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے، جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اے اللہ، ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس حق کے لیے، سچ کے لیے انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایسے ظالموں کے خلاف انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور جب تک پاکستان میں قانون، انصاف اور اسلام کا نظام نہیں آتا، انشاءاللہ ہم ان کو انشاءاللہ اپنے سینے پیش کرتے رہیں گے. میں آخر میں پورے پاکستان کی قوم اور پوری دنیا میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. اگر آپ یہ سمجھ کر کہ آج یہ گولی مجھے نہیں لگی خاموش رہیں گے تو کل یہ گولی آپ کو بھی لگے گی. یاد رکھو، کل یہ گولی آپ کے بچے کو لگے گی، کل یہ گولی آپ کے بیٹے کو لگے گی، کل یہ گولی آپ کی بیٹی کو لگے گی. یہ سوچ کر خاموش رہ کر آپ اس قوم سے بھی غداری کرو گے اور آپ اپنے دین اسلام سے بھی غداری کرو گے. انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا، سچ کا بول بالا ہوگا. اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ یہ عظیم قوم، پاکستانی قوم انشاءاللہ ایک ہی نعرہ بلند کرے گی کہ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ موجود لوگوں کو اور جو بھی اپنے گھر میں موجود ہیں اور ان شہیدوں کے لیے اور زخمیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ میری دعا ہے آج کی بابرکت محفل کے توسط سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے. اور شہداء کے لیے ہم کیا دعا کریں گے؟ یہ شہداء تو ہماری مغفرت کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. آپ سب کی بہت مہربانی. اللہ آپ کو آباد رکھے، خوشحال رکھے. بہت شکریہ. اچھا سنیے، یہاں شہداء کی فیملیز ہیں، آپ سب یہاں شرکا ہیں، ہم سب مل کے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر پیر نور اللہ قادری صاحب دعا کرائیں گے اور پھر یوں آج کی اس تقریب کا اختتام ہوگا جہاں ہم سب